بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم النساء إلا الكريم ولا أهانهن إلا لئيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مجلس کو مبارک فرمائے کہ ایک مبارک کام کے لیے اور مبارک سنت کی ادائیگی کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جمع ہونے کو بھی مبارک فرمائے اور اس مجلس میں جتنے بھی احباب ہمارے شریک ہیں ان سب کے لیے یہ خیر و برکت کا ذریعہ بنے. عزیز دوستو، آپ سب واقف ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے اور آپس میں کتنی الفت، کتنی محبت، ایک دوسرے کو سمجھنا، ایک دوسرے کو اوڑھنا جسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کو نبھانا، یہ ساری چیزیں اس رشتے میں شامل ہیں. اگر کوئی آپ سے کہے کہ اس رشتے کو اپنے الفاظ میں بیان کرو کہ میاں بیوی کا رشتہ کیا ہوتا ہے، تو بڑا مشکل ہوگا مختصر الفاظ میں اس رشتے کو بیان کرنا. لیکن قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے کو عجیب انداز میں بیان کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میاں بیوی کے رشتے کو بیان کرتے ہوئے کہ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم ان کا لباس ہو. یہ بہت جو ہے گہری اور بہت ہی عمدہ اور بہت ہی معجزانہ تعبیر ہے کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو. اور آپ سب اچھی طرح واقف ہیں کہ ایک لباس کا کام کیا ہوتا ہے. آدمی کا تعلق لباس سے کیا ہوتا ہے، وہ جتنا تعلق ایک انسان کا لباس سے ہو سکتا ہے وہ سارے تعلقات میاں بیوی کے رشتے میں ہیں. سب سے پہلے تو جو ہے لباس انسان کے عیوب کو ڈھانکتا ہے. آدمی کے جسم پر جتنے بھی عیوب ہوں اندر، آپ اچھا سا لباس پہن کر آ جائیں سارے عیوب ڈھک جاتے ہیں نا. تو میاں بیوی کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ایک دوسرے کے عیوب کو ڈھانکیں، ایک دوسرے کے اندر جو کمزوریاں ہیں وہ کسی کے سامنے بیان نہ کریں، ایک دوسرے کے درمیان جو خامیاں ہیں اور بشری تقاضوں کے نتیجے میں جو بھی اس کے اندر جو ہے کمی ہے اس کو کسی کے سامنے بیان نہ کرے. کیوں کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ عورتیں لباس ہوتی ہے، تو مردوں کو عورتیں ان کو چاہیے کہ اپنے مردوں کے سارے عیوب کو ڈھانکے رکھیں، اور جو ہے مرد جو ہے ان کا لباس ہے تو مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کے سارے عیوب کو ڈھانکے رہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے بری حالت میں وہ شخص یعنی وہ مرد اور عورت ہوگا جو اپنے بیوی یا اپنے شوہر کے عیوب لوگوں کے سامنے بیان کرے. یعنی تنہائی میں بیوی کے ساتھ رہے اور تنہائی میں اپنے شوہر کے ساتھ رہے اور پھر اس کے عیوب اور اس کی کمزوریاں لوگوں کے درمیان بیان کرے، وہ قیامت کے دن سب سے بری حالت میں ہوگا. تو سب سے پہلا کام جو ہے اس رشتے کا یہ ہے کہ اس رشتے میں بن جانے کے بعد پھر ایک مومن کا فرض بن جاتا ہے، ایک اللہ سے ڈرنے والے انسان کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ عیوب کو ڈھانکے. ہاں، ایک دوسرے کو نبھائے. عیوب کا اظہار اگر اللہ نیتوں کو جانتا ہے، صرف اس نیت سے اس شخص کے سامنے کرے کہ شاید اس کی اصلاح ہو جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جیسی نیت ہوتی ہے ویسی معاملہ فرماتے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. لیکن محض اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کر یا محض اپنے دوستوں میں بیٹھ کر اگر اس نے اپنے میاں بیوی کے عیوب کا اظہار کیا تو پھر آپ نے سن لی حدیث کہ قیامت کے دن بہت بری حالت میں ہوگا. دوسرا کام لباس کا کیا ہوتا ہے؟ دوسرا کام لباس کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گرمی سے بھی بچاتا ہے، ٹھنڈی سے بھی بچاتا ہے. یعنی ہر موقع پر آپ کو کام دیتا ہے. تقیکم الحر،
سرابیل تقیکم بأسکم، قرآن کریم میں ہے کہ یہ کپڑے جو ہے نا، یہ آپ کو قرآن کریم میں ہے کہ کپڑے جو ہے نا یہ آپ کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ سردی سے تو سبھی جانتے ہیں کہ گرمی آپ کو سردی لگے تو آپ کپڑے پہن لیجئے، لیکن سردی گرمی سے بھی آپ کو اگر سخت گرمی ہے تو آپ سر پہ کیا ڈال کے چلتے ہیں؟ کپڑا ڈال کے چلتے ہیں نا، تو کپڑے سے آپ کو گرمی بچ جاتی ہے، یا چھتری لے کے چلتے ہیں وہ بھی تو کپڑا ہی ہے۔ تو کپڑے کا اور لباس کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ جو ہے ہر موقع پر ساتھ دیتا ہے، ہر موقع پر حفاظت کرتا ہے، ہر موقع پر مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تو اس رشتے کی سب سے زیادہ ضرورت، اس رشتے میں بننے کے بعد سب سے زیادہ جو ہے اہمیت اس بات کی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آئے۔ جیسے کپڑا دکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہے اور سکھ میں بھی آپ کے ساتھ ہے، کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، کبھی کپڑا نہیں پہنتا کہ آج کل آپ کو تکلیف ہے تو میں تمہارے لباس پہ تمہارے جسم پہ نہیں آؤں گا، اور آج کل تم بہت اچھی حالت میں ہو تو نہیں میں دو پہن لوں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے کپڑا آپ کے ساتھ ہر موقع پر رہتا ہے، اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہے کہ وہ ہر موقع پر رہے۔ اور پھر بہت سے اس کے معنی ہے، تیسری بات اور سن لیجئے کہ جس طرح جو ہے لباس عزت دیتا ہے نا، لباس عزت دیتا ہے، آپ اچھا لباس پہن لیجئے تو آپ کو عزت ملے گی، اور ہم کو اسلام نے سکھایا بھی ہے کہ اچھے کپڑے پہنو اور صاف ستھرے رہو۔ تو صاف ستھرے رہنا اور اچھا لباس پہننا یہ جو ہے یہ عزت کا سبب ہے۔ تو اسی طرح جو ہے بیوی مرد کے عزت کا سبب بنے اور مرد بیوی کے عزت کا سبب بنے۔ اگر جو ہے اس کی توہین کی تو یہ لباس کے معنی کے خلاف ہے، لباس کبھی کسی کی توہین نہیں کرتا۔ تو جس طرح لباس جو ہے ایک پہننے والے کی عزت دیتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ ہے آپ اپنی بیوی کو ہمیشہ عزت میں رکھیے، اکرام کیجیے، اور جو ہے ہماری عورتوں کو بھی چاہیے، ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کا ہمیشہ اکرام کرے، اس کی خوبیاں لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حدیث پہ جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ما اکرم النساء الا الکریم، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، وہ ایک جو ہے ایک آخری مہر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو بیویوں کے سامنے دب کے رہتا ہے، دب کے مطلب یہ ہے کہ ذرا نرمی سے رہتا ہے، ان کے ناز نخرے برداشت کرتا ہے، زبانیں بہت چلتی ہے، برداشت سے کام لیتا ہے اور ان کا اکرام کرتا ہے، وہ وہی شخص کر سکتا ہے جو شریف ہوتا ہے، جس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طبیعت میں جس کی شرافت بھر رکھی ہے اور جس کی شرافت دے رکھی ہے۔ تو عورتوں کی عزت صرف شریف انسان کرتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے آقا اور ہمارے محبوب ہمارے شفاعت کرنے والے جو ہے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شریف آدمی ہی عورتوں کو عزت دیتا ہے اور ذلیل کرتا ہے کمینہ آدمی، اور جس کی طبیعت میں کمینگی ہے، جس کی طبیعت میں خرابی ہے، وہ عورتوں کو ذلیل کرتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، بات بات پر اس کو دھتکارتا ہے، بات بات پر اس کو تانے دیتا ہے، بعض بات پر اس کے اوپر جو ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کبھی شریف آدمی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اللہ نہ کرے اس گناہ میں بھی مبتلا ہے، تو یہ جو ہے شریف نہیں۔ وہ سمجھ لے خود کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص کمینہ ہے، تو اپنی کمینگی کا علاج کریں، ورنہ کل منہ کس طرح دکھائیں گے اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ہر ایک کو سامنا کرنا ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا سامنا کرنا ہی ہے۔ تو ہم اس حالت میں سامنا کریں کہ ہم شریف ہوں، یا اس حالت میں سامنا کریں کہ ہمارے اوپر کمینگی طاری ہو، تو یہاں اچھا موقع ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو یہ رشتہ سے سرفراز بنوا رکھا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خیر و برکت والے رشتے سے آپ کو جوڑ رکھا ہے، تو بس آپ کا کام یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنی عورتوں کو عزت دیجیے، اپنی عورتوں کا اکرام کیجیے، اپنی عورتوں کو جو ہے ایک مقام دیجیے، اور کبھی ان کو ذلیل نہ کیجیے، کبھی ان کو رسوا نہ کیجیے، کبھی ان کی توہین نہ کیجیے، کبھی ان کو ماں باپ کے اور بھائی بہنوں کے تانے نہ دیجیے، سمجھ رہے، کبھی ان کو اس طرح کی باتیں نہ کہیے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ان کا دل دکھے۔ اگر ان کا دل دکھا تو یاد رکھیے کہ آپ نے صرف ان کا نہیں دل دکھایا، بلکہ ایک معنی میں یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے شان میں گستاخی ہے، کیونکہ یہ مقدس رشتہ ہے، اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئیڈیل ہے، اور ہر ایک مومن کا فرض بنتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے پڑھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ قرآن کریم کیوں کہتا ہے کہ قرآن اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آئیڈیل ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے اعلان کہ تمہارا آئیڈیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم نے اپنے آئیڈیل کو پڑھا نہیں
اور اپنے آئیڈیل کے مطابق زندگی چلائی نہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے سفارش کے مستحق ہیں اور ان کے سفارش کی امید رکھتے ہیں اور ان سے محبت ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت ہے اور آپ کی شفاعت کی امید ہے تو آپ کو اپنا جو ہے ازدواجی رشتہ بھی جو ہے اسی کے مطابق کرنا ہوگا جس کا حکم ہم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ پھر ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، کہ دیکھو میں وصیت کرتا ہوں، وصیت کے الفاظ ہیں اور نہیں وصیت کے الفاظ ہیں۔ جب ایک باپ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میں وصیت کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں روزانہ تم کو کہتا ہوں، حکم دیتا ہوں، نہیں، یہ بہت خاص میرا حکم ہے، بہت خاص میرا حکم ہے۔ تبھی اور وصیت کے الفاظ جب باپ کے منہ سے آدمی سنتا ہے تو ایک کان جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چوکنا ہو جاتا ہے کہ وصیت کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے بیویوں کے معاملے میں خیر کی، کہ دیکھو تم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ رکھنا۔ استوصوا بالنساء خیرا، تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہی معاملہ رکھنا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنہن خلقن من ضلع، کہ یہ عورتیں جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہیں، یہ عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور آپ سب کو معلوم ہے پسلی سیدھی ہوتی ٹیڑھی ہوتی، پسلی سیدھی ہوتی ٹیڑھی ہوتی۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو ہے یہ عورتیں جو ہے پسلیوں سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے اور مزید وضاحت کے لیے کہا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ يَكُونُ فِي أَعْلَى، اور سب سے زیادہ جو ٹیڑھی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے اوپر جو سب سے اوپر کی پسلی وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جو ہے کہ دیکھو اگر تم اس کو سیدھے کرنے جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا اس کا، اگر تم پسلی کو سیدھے کرنے جاؤ گے تو تمہارے کام لگے گی، ٹوٹ جائے گی، اور اس کو یوں ہی ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رکھ کے تم اس سے کام لو تو تمہارا کام چلے گا نہیں چلے گا۔ اگر اس کو ٹیڑھے ہی انداز میں تم اس سے کام نکالو تو تمہارا کام نکلے گا نہیں نکلے گا۔ بیویوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ ان کی فطرت میں ایک کمزوری ہے، ان کی فطرت میں جو ہے ایک کمی ہے، جو ہے ایک فطری طور پر ان کے اندر کمی ہے، اس کمی کو نبھانا اور اس کمی کے ساتھ جو ہے رشتے کو نبھانا اور اس انداز سے رشتے کو نبھانا جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو نبھایا ہے، تو یہ ہے ایک مومن کی خوبی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو جب یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور سب سے زیادہ ٹیڑھا پن پسلی میں جو ہوتا ہے وہ اوپر والی پسلی میں ہوتا ہے، اور پھر آپ نے پھر فرمایا کہ پھر اخیر میں پھر سن لو کہ دیکھو میں تم کو عورتوں کے بارے میں خیر کی وصیت کرتا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے جو بھی اس رشتے سے جڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رشتے کو زندگی کے آخری سانس تک اچھے سے اچھے انداز میں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ اگر یہ رشتہ اچھا رہا، اونچ نیچ تو آتی ہے، اونچ نیچ تو آتی ہے، لیکن اس اونچ نیچ کے موقع پر جو ہے سنبھالنا، اونچ نیچ کے موقع کو سنبھالنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ اونچ نیچ کے موقع کو سنبھالنا یہ اہم زندگی کا کام ہے، اور شیطان کا سب سے زیادہ حملہ جو ہے یہ ازدواجی زندگی پر ہے، سب سے زیادہ حملہ۔ قرآن کریم میں جب ذکر کیا ہے جادو کا، اور جادوگر جب سیکھتے ہیں تو قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جادوگر کا سب سے پہلا عمل جو ہے میاں بیوی کو توڑنا ہے، میاں بیوی کو توڑنا ہے۔ تو جو ہے شیطان کا سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے کہ کس طرح، اور یہی ہوتا ہے غصے کی حالت میں کچھ بھی کہہ دیا، غصے کی حالت میں کچھ بھی کر دیا، پھر بعد میں صدمہ ہی صدمہ، بعد میں صدمہ ہی صدمہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے رشتوں کو مبارک فرمائے اور ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار زندگی بنائے، اور ہم سب کو زندگی کے آخری سانس تک چین و سکون اور اطمینان اور سعادت کی نعمتوں کی اور ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین، الحمد للہ۔ اللهم لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده، اللهم لك الحمد اولا ولك الحمد آخرا ولك الحمد ظاهرا ولك الحمد باطنا،
اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله اس مجلس میں جو نکاح منعقد ہوا ہے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس نکاح کو مبارک فرما یا اللہ زوجین کی عمروں میں برکت عطا فرما ان کو صحت و عافیت نصیب فرما یا اللہ خیر و برکت ان کی زندگی میں نصیب فرما یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما ایک دوسرے کو نبھانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان کو آپس میں محبت و الفت نصیب فرما یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما ایسی اولاد جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے تیرے دین کے خادم بنے تیرے دین اور علم دین کی خدمت انہیں نصیب فرما یا اللہ قبولیت سے انہیں نواز یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے جتنے بھی نکاح اس جگہ پر ہوئے ہیں ان تمام زوجین کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری ذریت کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے جو مقاصد اپنی اولاد سے وابستہ ہے اپنے خاص فضل و کرم سے ان مقاصد میں ہمیں کامیابی نصیب فرما یا اللہ ان کو صحت عافیت تندرستی نصیب فرما یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے یہ ہمارے زوجین جن کا یہاں رشتہ ہوا ہے ان کو اور تمام مسلمان نوجوانوں اور نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کو اور جتنے بھی افراد ہیں سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے کسی کا محتاج نہ کیجیے یا اللہ زندگی میں تیرے علاوہ کسی کے سامنے ہمارے ہاتھ نہ اٹھیں یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری ضرورتیں زندگی کی لگی ہوئی ہیں تو اپنے خاص فضل و کرم سے اسے پوری فرما یا اللہ زندگی میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ کیجیے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ہمیشہ ید علیا نصیب فرما یا اللہ ہمیں نفس غنی نصیب فرما یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ کیجیے یا اللہ وسعت و برکت عطا فرما یا اللہ وسعت و برکت عطا فرما اور یا اللہ جو تو نے نعمتیں دی ہے اس کا شکر نصیب فرما یا اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہے اس کا شکر نصیب فرما یا اللہ جو تو نے نعمتیں دی ہے اس کا شکر نصیب فرما اور شکر کو قبول فرما یا اللہ شکر کو قبول فرما یا اللہ شکر کو قبول فرما اور شکر کی قبولیت پر جو تیرے وعدے ہیں وہ بھی نصیب فرما شکر کی قبولیت پر جو تیرے وعدے ہیں وہ بھی نصیب فرما شکر کی قبولیت پر جو تیرے وعدے ہیں وہی نصیب فرما یا اللہ ہمارے نوجوان جو ہے چاہے ہمارے برادری کے نوجوان مسلمان نوجوان یہ ہمارا سرمایہ ہے یہ ہمارے بیلنس ہے یا اللہ ہمارے نوجوان بیٹیاں ان سب کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے نگاہوں کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ ان کے تصورات کے افکار کی حفاظت فرما یا اللہ فتنوں کے اس دور میں ان کے ہر طرح سے حفاظت فرما یا اللہ ہمہ جہتی حفاظت فرما یا اللہ جن فتن میں مبتلا ہیں اپنے خاص فضل و کرم سے ان کو دور فرما دیجیے یا اللہ نوجوانوں کے دلوں میں یا اللہ نوجوان بیٹے اور بیٹیوں کے دلوں میں اپنے خاص فضل و کرم سے تقویٰ پیدا فرما دے یا اللہ تیری خشیت فرما دے یا اللہ ماحول کے نتیجے میں جو گندگی آ گئی ہے تو اس پر قادر ہے کہ ان گندگیوں کو دور فرما دے یا اللہ دلوں کو پاک صاف فرما دے نفس زکیہ نصیب فرما یا اللہ صاف ستھرے جسم نصیب فرما صاف ستھرا دل نصیب فرما یا اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دے یا اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دے یا اللہ ہماری زندگی کو پاکیزہ بنا دے یا اللہ یہ مبارک مجلس کی برکت سے ہم سب حاضرین کی جو بھی ضرورتیں ہیں اپنے خاص فضل و کرم سے پوری فرما دے ہماری حاجتوں کو بر لائیے یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ ہمارے
جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ان کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما دیجیے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم جو مسافر ہے خیر و عافیت سے ان کو اپنے ٹھکانوں پہ پہنچا دیجیے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے الفت و محبت ہمارے معاشرے میں پیدا فرما دیجیے یا اللہ جن کے دلوں میں رنج ہے جن کے دلوں میں تلخی ہے ان کی تلخی کو دور فرما کر دلوں کو ایک فرما دیجیے یا اللہ آپس میں محبت و الفت پیدا فرما دیجیے یا اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہیں یا اللہ مسلمانوں کے جان مال آبرو کی حفاظت فرما مسلمان ادارے جو تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں مسلمان افراد جو تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما اسباب و وسائل ان کے لیے مہیا فرما یا اللہ دشمنوں کی سازش سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ ہمارے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ان کو آپس میں مشغول کر دے اور مسلمانوں کی ان کی حفاظت فرما مسلمانوں کی ان سے حفاظت فرما یا اللہ مسلمانوں کی ان سے حفاظت فرما یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا یا اللہ ہم سے اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سے راضی ہو جا اور راضی ہو رہیے اور اس حال میں آپ سے ملاقات ہو کہ آپ ہم سے راضی ہو یا اللہ آخری سانس تک ایمان ہمارا محفوظ فرما یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما حسن خاتمہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے بڑے تیری رحمت میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیشہ ان پر رحمت کی بارشیں نازل فرما یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے تحد نگاہ ان کی قبروں کو وسیع فرما دے ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ نصیب فرما دے یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں ایسے نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ان کے جو روحیں خوش ہو ان کے درجات بلند ہو یا اللہ ہمیں ایسے نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ان کی روحیں خوش ہو ان کے درجات بلند ہو یا اللہ ہمیں ایسے نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے ان کی روحیں خوش ہو ان کے درجات بلند ہو یا اللہ ان کو اور ہم سب کو یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیوار نصیب فرما آپ کا پڑوس نصیب فرما آپ کی معیت نصیب فرما آپ کی شفاعت نصیب فرما آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما اور ہم سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس نصیب فرما اپنے دیدار مبارک سے مزین فرما ہماری دعاؤں کو اپنے خاص فضل و کرم سے قبول فرما وصلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.